اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید اللہ پاک کی پاک کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ یہ ایک لاریب اور سچی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے خود اپنا جو تعارف کروایا ہے اسے قرآن مجید کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور قرآن مجید کا تعارف اور اس کے نازل ہونے کا مقصد بھی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید اپنا تعارف کرواتا ہے کہ قرآن مجید یہ ذکر للعالمین بھی ہے، یعنی یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے، یعنی یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ ہدی للمتقین بھی ہے، ایمان اور تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن مجید لاریب اور سچی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے علوم کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور جس نے قرآن مجید کو تھام لیا اور اس سے اس نے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر لی، اللہ اس کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں، اور جس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تو وہ پستیوں میں گر جاتا ہے اور ہلاکتوں میں گر جاتا ہے۔ اور قرآن مجید دنیا کو قرآن مجید کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اگر تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے کہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس وقت دنیا کی انسانیت کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جہالت عام تھی، اور جہالت کی وجہ سے جو خرابیاں معاشرے میں، افراد میں، انسانیت میں جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب خرابیاں پائی جاتی تھیں، اور اس وقت انسانیت سے گر چکی تھی۔ اس پر قرآن مجید نے سب سے ایک خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اس وقت تم سب لوگ جہاں آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی تم خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس ہلاکت سے بچایا، اس ہلاکت سے نکالا، اور اس نے تمہیں اپنا قرآن مجید کی شکل میں ایک نصیحت نامہ، ایک ہدایت نامہ تمہیں عطا فرمایا۔ تو انسانیت کو جس طرح اس وقت ضرورت تھی ہدایت کی، اور اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا، اگر آج دیکھا جائے تو آج دنیا دوبارہ پھر جہالت کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت زنا عام تھا، آج بھی زنا عام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی عام تھی، اسلام نے آ کر پردہ دیا، اب دوبارہ انسانیت کو پردے سے محروم کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر ظلم عام تھا، عورت پر ظلم ہوتا تھا، عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب بچی پیدا ہوتی تھی۔ آج ان میں سے کون سی خرابی ہے جو دنیا میں نہیں پائی جا رہی، بلکہ اس کو مزید پھیلانے کی، بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اس لیے انسانیت کو دوبارہ نئے سرے سے قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور صرف عالم کفر کو نہیں، خود امت مسلمہ کو بھی، مسلمانوں کو بھی قرآن دوبارہ نئے سرے سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن مجید ایسی کتاب ہے
کہ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی قوموں کو عظمتیں عطا فرمائیں گے اور اسی قوموں کی وجہ سے کتنی قوموں کو پستیوں میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ جس نے قرآن کو تھام لیا اس کو عظمت ملے گی، اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو وہ ذلت کی پستیوں میں گر جائے گا۔ اس لیے دنیا کو، انسانیت کو قرآن مجید کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کا پیغام دنیا کو پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ امت مسلمہ دعوت دینے والی امت ہے۔ عیسائیت دعوت دینے والی امت نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ ان کا پیغام موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ بھٹکے ہوں ان کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عیسائیت دعوتی مذہب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کو دعوتی مذہب کے طور پر پیش کیا، اور دنیا کے اندر اب عیسائیت کی ترویج اور تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے تمام تر وسائل، ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کر دنیا کے اندر عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہودیت یہ بھی دعوتی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہودی تو یہودی سمجھتے اسی کو ہے جس کا تعلق ان کے خاندان بنی اسرائیل سے ہو۔ عرب کے اندر کچھ لوگ یہودی ہو گئے تھے، لیکن یہودیوں نے خود ان کو یہودیوں والے حق نہیں دیے، ان کو صحیح یہودی تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ قرآن، اسلام یہ تو دعوت والا مذہب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ضرور موجود ہونی چاہیے، رہنی چاہیے، جو خیر کی دعوت دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کہ تم ایسی امت ہو جس کو انسانیت کے بھلائی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، علی بصیرت، علی وجہ البصیرت بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام ہے، اور جو مجھے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ تو یہ امت دعوت دینے والی امت ہے، اور دعوت دینے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، اور جس چیز کی امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ قرآن مجید کی دعوت ہے، قرآن مجید کا پیغام ہے۔ ضرورت ہے کہ امت جو قرآن سے دور ہو چکی ہے اس کو دوبارہ قرآن کی طرف لایا جائے، قرآنی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کی طرف لایا جائے، تاکہ یہ امت دوبارہ قرآن پر جب آئے گی، قرآن کو تھام لے گی، کہ دوبارہ اس کو عظمتیں ملیں گی، اور دنیا کو بھی، عالم کفر کو بھی قرآن کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روب رکھا ہے، اثر رکھا ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے قرآن اس کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں تو بہت سے لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہمیں دیکھ کر نہیں، مسلمانوں سے متاثر ہو کر نہیں، مسلمانوں کے نظام سے، ان کی حکومتوں سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر نہیں، اکثر ان لوگوں کی ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ان کے دلوں میں اترتا ہے، اور قرآن ان کو پھر اس پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی حقانیت کو تسلیم کریں اور ایمان لے کر آئیں۔ اس لیے قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے،
جو اس کو تھامے گا اس کو بھی عظمت ملے گی۔ ضرورت ہے امت مسلمہ دوبارہ قرآن کو تھامے اور دنیا کو قرآن کا پیغام پہنچائے، تاکہ دنیا دوبارہ جو دور جاہلیت کی طرف جا رہی ہے، ہلاکت اور پستی کی طرف جا رہی ہے، دوبارہ سے اس کو نئے سرے سے عروج ملے اور انسانیت کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو تھامنے کی اور اس سے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔